السلام علیکم۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ سب نارمل ہو کر بھی نارمل نہیں ہے، یا یہ سب زیادہ دن کے لیے نہیں ہے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر دن میں ایک دن بھی وہ اس شخص کے ساتھ رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں ذہنی مریض ہوں، اور کبھی لگتا تھا کہ میرا شوہر ذہنی مریض ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ہم دونوں میں سے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ ایک پھٹکڑی تھی جو میری جان کا عذاب بن چکی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی پھٹکڑی نے میری زندگی کو کس طرح سے اجیرن بنا رکھا ہے۔ روزانہ ایک نئی پھٹکڑی میرا شوہر گھر میں لے کر آتا اور اسے اس طرح سے سنبھال کر رکھتا ہے جیسے کہ وہ کوئی قارون کا خزانہ ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر آدھے گھنٹے بعد آ کر پھٹکڑی کو دیکھتا کہ کہیں خراب تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی پھٹکڑی کو چوری کر کے تو نہیں لے گیا، کہیں کوئی چیز پھٹکڑی کے اوپر گر تو نہیں گئی۔ وہ بار بار پھٹکڑی کی جگہ بدلتا تھا، کبھی اسے الماری میں رکھتا تو کبھی سنگھار میز کے اندر، کبھی اسے بیڈ کے نیچے سنبھال کر رکھا تو کبھی کچن کے کیبنٹ میں چھپا کر رکھتا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر اس پھٹکڑی میں ایسا کیا تھا جس سے شوہر کو اتنی پرواہ تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، تب بھی میرے شوہر کے ہاتھ میں پھٹکڑی تھی۔ مجھ سے کرنے کے بعد وہ پھٹکڑی کو لے کر باتھ روم میں چلا گیا، اور ایسا گیا کہ ایسے بہت وقت لگ گیا، اور میں اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو بھی وہ مجھے بستر پر نظر نہیں آیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا وہ ساری رات باتھ روم میں تھا۔ میں پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ باتھ روم سے نکلا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہی شاپر ہے جس کے اندر پھٹکڑی تھی۔ میرا شوہر بہت دیر تک پھٹکڑی کے ساتھ باتھ روم میں بند رکھتا اور بولتا ساری کسر پوری ہو گئی، اور میں شرمندہ ہو جاتی کہ کیسی کسر پوری ہو گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا، اور یہ پھٹکڑی تھی جس کا قصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار باتھ روم جاتا تھا، اور پھر پھٹکڑی کا وہ شاپر جاتے ہوئے اور باہر آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آتی تھی، اور جب زیادہ وقت باتھ روم میں لگاتا تو بہت خوش ہو کر باہر نکلتا تھا۔ میں تو عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ راز جاننے کے لیے ایک رات میں نے باتھ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو مجھے چکر آ گئے۔ میرا شوہر تو… میرا نام فاطمہ ہے۔ میرے والدین نے بڑی پیار سے، محبت سے میرا یہ نام رکھا تھا، کیونکہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میرے والدین نے میرے لیے دعائیں کی تھیں اور مجھے اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی ان کا ساتھ چھوڑ کر جائے گی اور ان کی بیٹی ان کے پیچھے رول جائے گی۔ اگر ان کو معلوم ہوتا تو کبھی بھی میرے پیدا ہونے کی غلط فہمی نہ کرتے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرے والدین مجھے رکشے میں ڈاکٹر کو دکھانے لے جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کے رکشے کو ٹکر مارا۔ امی ابو اور رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے، اور میں معجزاتی طور پر بچ گئی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں کیسے بچ گئی، مگر کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اور کچھ لوگ مجھے دیکھ کر افسوس کر رہے تھے کہ بغیر ماں باپ کے ساتھ ہی چلی جاتی، اب یتیمی کی زندگی کیسے گزارے گی، کون اس کی پرورش کرے گا۔ یوں میں فاطمہ سے بد فاطمہ بن کر رہ گئی، کیونکہ میں بالکل لاوارث تھی۔ امی کے سوتیلے بھائی نے مجھے اپنے گھر رکھا، کیونکہ اور کوئی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میرے ابو کے رشتہ دار تو اس ڈر سے دوبارہ افسوس کرنے بھی نہیں آئے کہیں یہ بچی ہماری ہے۔ میں ماموں کے گھر رہنے لگی، ان کے بچوں کے اتران پہن کر، ان کا بچا ہوا کھانا کھا کر، دھکے تانے کھا کر۔ میں بڑی ہو گئی، اور وقت تیزی سے گزرتا گیا، اور میری شادی کی عمر ہو گئی، اور میرے لیے دھڑا دھڑ رشتے آنے لگے۔ مجھے ایسا لگتا تھا میرے لیے رشتے آتے دیکھ کر مہمانی پریشان ہو جاتی ہے۔ میری مامانی نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی اس شخص سے کر دی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ مامانی کے گھر سارا دن نوکروں کی طرح کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں کام کروں۔ جب میں نے
لڑکے کو دیکھا تو لڑکا اچھی خاصی شکل کا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر سنا کہ ان کا اپنا گھر ہے تو میں اور زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ممانی نے تو جان چھڑانے کے لیے میری شادی جھٹ پٹ میں کر دی، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت اور ممانی کی اپنی بیٹیاں جوان ہونے والی تھی، اور ان کے جوان ہونے سے پہلے ممانی مجھے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں کا راستہ صاف ہو سکے۔ رخصتی کے وقت ممانی نے مجھے کہا تھا کہ سسرال میں گزارا کرنا، میرے اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں، جیسے بھی حالات ہوں وہاں پر ہی رہنا، اگر گھر میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سب کچھ برداشت کرنا، طلاق کا دھبا لے کر میری چوکھٹ پر دوبارہ مت آنا۔ ممانی کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ ابھی تو میری رخصتی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہ طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا لڑکے میں کوئی مسئلہ تھا یا گھر والوں میں کچھ گڑبڑ تھی؟ میرے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آنے لگے تھے، اور انہی خیالات کو ذہن پر سوار کرتے ہوئے جب میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تو شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ممانی اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہے۔ جس لڑکی کے شوہر نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ بتانے کی بجائے باتھ روم میں گزاری تو وہ اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی؟ شرم کے مارے تو میں اپنے شوہر سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نئی نویلی دلہن کہ بھلا کیسے ان سے یہ بات کہتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوچا کہ میں تو سو گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ کر سو گئے ہوں، صبح دوبارہ غسل خانے گئے ہوں، یہی سوچ کر اس میں اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ لیکن میری یہ تسلی کسی کام نہ آئی۔ جب روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی عجیب و غریب قسم کے کام میرا شوہر کرنے لگا، 1 مہینہ پورا ہو گیا اور میری ساس نے پوتے کی رٹ شروع کر دی تھی۔ میری ساس کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس 1 مہینے میں اس کے بیٹے نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی استوار نہیں کیا تھا۔ ان کا بیٹا تو نہ جانے کس سرگرمیوں میں مشغول تھا اور میں شرم کے مارے کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ 1 مہینے بعد ممانی کے گھر ان سے ملنے گئی تو ممانی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ایک دم سے سوال کیا کہ میں گھر چھوڑ کر تو نہیں آئی ہوں۔ ممانی کے سوال پر میں نے حیرت سے دیکھا۔ میری رخصتی کے وقت بھی ان کا یہی رویہ تھا، اور 1 مہینے بعد ان سے ملنے آئی تھی تب بھی وہ اس کی عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں صرف ان سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے ان کی بات سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں نے سارا بچپن اور لڑکپن اس گھر میں گزارا تھا، مجھے اس گھر سے انسیت تھی، کیا میرا اتنا حق بھی نہیں تھا کہ میں اس گھر میں ان سے ملنے کے لیے آؤں؟ میں مایوس ہو آتی کہ پھٹکڑی اٹھا کر وہ واش روم میں جائے، اسے میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا وجود اس کے لیے غیر معنی تھا۔ اسے اپنی دلہن سے زیادہ پھٹکڑی سے محبت تھی۔ کبھی سوچتی تھی کہ چپ رہوں اور اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، پھر اگلے پل خیال آتا تھا کہ میں کیوں چپ رہوں، چیخ چیخ کر شوہر کا سچ دنیا کو کیوں نہ بتاؤں، مگر ایسا میں خیالوں میں ہی کر سکتی تھی۔ حقیقت میں مجھے پریشان ہونے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں آتا تھا۔ اب میں نے خود کو گھر کے کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب میرا سارا دن کچن میں برتن دھونا، کھانا بنانا اور گھائی میں صفائی کرنا رہ گیا تھا۔ میں نے ممانی کے گھر میں نوکرانی تھی اور اپنے سسرال میں آ کر بھی نوکرانی ہی بن کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس طرح سے کام نہیں بنے گا، مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہوگی۔ دبے دبے الفاظ میں میں نے ان کو بتا دیا کہ ان کی والدہ کو پوتے کی خواہش ہے، تو میری بات سن کر جیسے میرے شوہر کو کرنٹ لگ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً اسے کہا ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پہلے شک تھا، لیکن اب مجھے 100% یقین ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ اس لیے وہ پھٹکڑی کے بہانے سے رات کو باتھ روم چلا جاتا ہے اور پھر میرے سونے کا انتظار کرتا ہے۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ باہر نکلتا ہے، ورنہ کوئی مرد اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر کیوں ساری رات خود کو باتھ روم میں بند رکھتا ہے۔ میں نے سوچا اب شوہر کے راز سے میں پردہ ہٹاؤں گی اور سچ جان کر رہوں گی، اور یہی سچ سب کے سامنے بھی لاؤں گی۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں نے سونے کی اداکاری کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر رات میں کرتا کیا ہے۔ میں نے سویرے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شدید قسم کی نیند آ رہی ہے، میرے سر میں درد ہے، مجھے جگانے کی کوشش نہ کریں۔
میری یہ بات سن کر میرے شوہر کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی، جیسے کہ اس انتظار میں ہو کہ میں سو جاؤں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں بالکل بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اس نے کمرے کی لائٹ بجھا دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ تھا کہ میں جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی جاتی تھی، کیونکہ سارا دن تو گھر رہتی تھی اور تھکن سے چور ہو کر جب بستر پر سونے کے لیے جاتی تھی تو فوراً سے مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں جاگتی رہوں، لیکن میرا نیند پر کوئی بس نہیں تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جب دن کو میرا شوہر گھر پر نہیں تھا تو میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کا کام دیورانی کر لے گی۔ ساس کو شدید لگا کہ میں امید سے ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے سونے کو کہا، ورنہ مجھے آرام کا موقع کہاں ملنے والا تھا۔ میں نے اپنی نیند دن میں ہی پوری کر لی تھی۔ میں جی بھر کے سوئی تاکہ میں رات کو دیر تک جاگتی رہوں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں سوتی بن گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ وہی پھٹکڑی والا شاپر اٹھا کر غسل خانے کی جانب جانے لگا۔ جب اس نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تو میں فوراً اٹھ گئی۔ مجھے خوف نہیں تھا کہ وہ باہر آئے گا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اب وہ کافی دیر تک باہر آنے والا نہیں تھا۔ میں گھر کے پچھلے حصے کی جانب سے چوروں کی طرح چلی گئی، جہاں پہ باتھ روم کی کھڑکی تھی، لیکن کھڑکی تھوڑی اونچائی پر تھی اور میرا قد چھوٹا تھا۔ میں گیا اور وہاں سے گھر میں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ ٹیبل اٹھائی اور باہر آ گئی۔ اس وقت رات کے 12 بجے اور سب گھر والے سو چکے تھے۔ کسی کی بھی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی، مگر مجھے پھر بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خوف سے میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میں وہ ٹیبل اٹھا کر کھڑکی کے قریب آئی اور ٹیبل پر چڑھ کر دیکھنے لگی کہ آخر میرا شوہر اتنی دیر تک کرتا کیا ہے۔ اپنے پیروں کو کپکپاہٹ کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا میں توازن برقرار نہیں رکھ پاؤں گی اور میں گر جاؤں گی۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور ٹیبل کے اوپر چڑھ کر، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کی کھڑکی سے جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں ٹیبل سے گرتے گرتے بچی۔ جی میرا شوہر کیسا کام کر رہا تھا، پھٹکڑی کے ساتھ آخر اس کا دماغ تو ٹھیک تھا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور میں بستر میں چھپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج میرے شوہر کی اصلیت مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ آج تک میرا شوہر میرے قریب کیوں نہیں آتا تھا، میں سمجھ گئی تھی۔ تو یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میرا ایک مجھ سے دور تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ممانی میرے شوہر کی اصلیت جانتی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے اس جہنم میں دھکیلا، ورنہ میرے لیے رشتوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ میں خوبصورت تھی اور ممانی کو شاید یہی ڈر تھا کہ کہیں مجھے ان کی بیٹیوں سے زیادہ اچھا رشتہ نہ مل جائے، اسی لیے میرے نصیب اس شخص کے ساتھ پھوڑ دیے۔ میں کبھی بھی ممانی کو معاف نہیں کروں گی، ان کو اللہ کے حضور تو اپنے کیے کے لیے جواب دہ ہونا ہی پڑے گا۔ اور میں یہ بھی جان گئی تھی کہ میری ساس اور میرے تمام گھر والے میرے شوہر کی اصلیت سے ناواقف تھے۔ اصل میں سب گھر والے اپنے ہی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ کسی کو بھی اتنی فرصت نہیں تھی کہ کسی اور گھر والے کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر پر کسی نے نظر نہیں رکھی، بس شادی کرانا اپنا فرض سمجھا اور شادی کروا کر میری زندگی برباد کر دی۔ والدین کو لگتا ہے بس اولاد کی شادی کرنا ہم پر فرض ہے، بس ہر حال میں شادی کرا دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کا بیٹا شادی کے لائق ہے کہ نہیں۔ بس کسی بھی لڑکی کی پہلے باندھ کر اس کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ لڑکا بدنامی کے ڈر سے کسی کو بتاتا نہیں کہ میں نامرد ہوں، شادی کے قابل نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے مجھ جیسی لاوارث لڑکیاں در در کی ٹھوکریں کھا کر ایسے آدمیوں کا نصیب بن جاتی ہیں اور عمر بھر لب سی کر بیٹھ جاتی ہیں۔ مگر میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ چپ رہ کر مجھے کون سا تمغہ ملنے والا تھا؟ ساری عمر مجھے اولاد نہ ہونے کے تانے دیے جاتے اور بانجھ کہا جاتا۔ میں سوچ سوچ کر بہت آگے نکل آتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں کیا کرتی، کہاں جاتی۔ میرے پاس تو سر چھپانے کے لیے دوسرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ یہاں ممانی نے بھی میرے واپس آنے سے منع کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب چپ نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے بہت برداشت کر لیا تھا اور اب میں مزید کبھی بھی کچھ بھی برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا
اس کا کیا یہ مطلب نہیں کہ میرا شوہر مجھے دھوکے میں رکھے۔ میں اس انتظار میں تھی کہ میرا شوہر باہر نکلے۔ کافی دیر بعد وہ باہر نکلا تو مجھے جاگتا دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے سوال کیا کہ آخر اس نے یہ سب حقیقت مجھ سے کیوں چھپائی۔ میرا شوہر ایک دم انجان بن گیا اور وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میری بات سمجھ نہیں پا رہا۔ اس معصومیت پر میرا دل کر رہا تھا کہ اسے مار ڈالوں۔ معلوم نہیں وہ اتنا معصوم تھا یا میرے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے اب تک وہ میرے قریب نہیں آیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی۔ بس شوہر سچ بتانے سے ڈرتا تھا کیونکہ اس کی بے عزتی ہوتی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس لیے شادی کر کے سارا الزام بیوی پر ڈالنے کا سوچا ہوگا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ جا رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ سے میں شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ میں اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال کر رہی تھی اور وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا ہے، اور وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ جب میرے شوہر کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو میں نے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں کہ وہ اس قسم کا گھٹیا کام کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس گھٹیا پٹکڑی کو اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ شوہر اب بھی حیران سا کھڑا میری باتیں سن رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے سمجھ نہیں پا رہا، یا اسے صدمہ لگا تھا کہ میں اس کا بیچ جان گئی ہوں۔ میں اسے حیران پریشان چھوڑ کر آدھی رات کو غصے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ سب گھر والے سو رہے تھے۔ ابھی میں گیٹ تک نہ پہنچی تھی کہ میرا شوہر بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ میں نے چلانے کی کوشش کی تو اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور مجھے خاموش رہنے کا بولتا رہا۔ میں کمرے میں پٹخانہ اندر سے لاک کر دیا اور مجھے بہت غصہ آیا۔ میں ایک دم دروازے کی طرف بھاگ گئی، مگر اس نے مجھے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور بولا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ایک بار متحمل سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤ گی اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دو گی؟ اس کی بات پر میں مزید غصہ ہوئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سچ کب تک چھپا رکھا رکھیں؟ سب کے سامنے آ ہی جائے گا کہ آپ شادی کے لائق نہیں ہیں اور نامرد ہیں۔ میں یہ بیچ ساری دنیا کو بتاؤں گی۔ آپ نے میری زندگی برباد کی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شوہر نے زور کا تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں اس کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکی اور لڑکھڑاتے ہوئی زمین پر جا گری، اور ٹیبل کا کونا مجھے بری طرح زخمی کر گیا۔ درد سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ یہ زخم تو بہت معمولی سا تھا، ان زخموں کی نسبت جو میری روح پر لگے تھے۔ میں چونک گئی تھی اور پریشانی سے اپنے شوہر کو دیکھ کر مجھے اس کی توقع پر ہرگز نہیں تھی کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اگلے ہی پل میں تھپڑ کا درد بھلائی پھر شوہر سے مخاطب ہوئی۔ آپ کے مجھے تھپڑ مارنے سے بھی چپ نہیں سکتا۔ میں نے بھی اونچی آواز میں کہا، آہستہ بات کرو، اپنا اور میرا تماشا مت لگاؤ، گھر والے جاگ جائیں گے۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ تم جیسا سوچ رہی ہو غلط سوچ رہی ہو۔ ایسا بالکل نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نہ مرد نہیں ہوں، خود سے کچھ بھی فرض کرنا بند کر دو، بلکہ میں ایک عجیب بیماری کا شکار ہوں جس کی وجہ سے ایک حکیم نے مجھے یہ علاج بتایا کہ پھٹکڑی نے اسے جلد ہی مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤں گا۔ شروع میں بالکل ٹھیک تھا، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے مجھے بہت بڑی بدبو رہتی ہے جس کی وجہ سے کوئی میرے قریب بھی نہیں آتا۔ میں نے اس بدبو کا ہر قسم کا علاج کیا، مہنگے سے مہنگے پرفیوم استعمال کیے، نیٹ سے دیکھ کر ہر ٹوٹکا یوز کیا، مگر صرف وقت فائدہ ہوتا ہے۔ مگر اب مجھے سارے جسم میں خارش رہنے کی وجہ سے میں بہت ہی اذیت کا شکار ہوں۔ بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے کہا میرے خون میں الرجی ہے۔ جب میں بیمار ہوا تھا تو مجھے خون کی کمی ہو گئی تھی، تب ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق مجھے ایک آدمی نے خون عطیہ کر دیا تھا۔ تب سے میں اس مرض کا شکار ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اس آدمی کے خون میں الرجی تھی اور اس کا خون مجھے نہیں بھایا، جس سے میں اس حال میں ہوں۔ اس بدبو کے ساتھ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ پھٹکڑی استعمال کرنے سے میری بدبو کچھ گھنٹوں کے لیے دور ہو جاتی ہے، مگر مسئلہ صرف بدبو نہیں، میرا اصل مسئلہ خارش ہے، جو کہنے میں تو معمولی لگتا ہے مگر بہت بری بیماری ہے۔
جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتا میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹرز مہنگی مہنگی دوائیوں سے آنے کا بولتے ہیں تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے، مگر میری اذیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہ چار میں نے ایک دوست سے طبس سے ایک حکیم سے ملا جس نے میرا معائنہ کیا اور مجھے یقین دلا کر جلد ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس حکیم نے میرا علاج شروع کر دیا۔ ادھر سے میرے گھر والوں نے شادی کا شور مچایا کیونکہ میری بہن امریکہ سے آئی ہوئی تھی، اسے ہر حال میں شادی اٹینڈ کرنی تھی، پھر دوبارہ اس کا 4 سال تک ناممکن عمل نہیں تھا۔ میں نے لاکھ انکار کیا کہ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ جب میں حکیم صاحب کے پاس گیا اور بتایا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی 1 ماہ تک شادی کی تاریخ نہیں رکھنی تھی، جب تک علاج مکمل ہو جاتا۔ خیر اب شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تو تم کو اتنا کرنا ہوگا کہ جب تک علاج مکمل نہ ہو جائے بیوی سے دوری اختیار کر کے رکھنی ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا اور کوئی حال نہیں، پہلے میں مکمل صحت یاب ہو جاؤں پھر آرام سے ساری زندگی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، کیونکہ حکیم صاحب کے علاج سے مجھ میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ میں خود کو کافی حد تک محسوس صحیح کر رہا تھا، اس لیے مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ سوچا تھا شادی کے دن ہی تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا، مگر نہ جانے کیوں تم سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شاید یہی میری غلطی تھی، جس کی وجہ سے تم اتنا کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ پھٹکری سے ہی تمہارا علاج ممکن ہے، اس لیے میں تمہارے قریب نہیں آتا تھا، اور ہر روز پھٹکری لے کر ایک دن کا نہ آنا ہوتا تو مجھ سے پھر سے علاج شروع کرنا پڑتا۔ اس لیے میں پاگلوں کی طرح پھٹکری کی حفاظت کرتا تھا تاکہ میں جلدی صحت یاب ہو جاؤں اور ایک نارمل زندگی جی سکوں۔ میری تکلیف بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی، مگر اندر ہی اندر میں اس تکلیف میں گل رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ میرا شوہر بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ اس کی بات پر یقین آ گیا کیونکہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر سچائی جھلک رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں 1 مہینے سے اس اذیت میں نہ ہوتی۔ مجھے طرح طرح کے وہم ستانے لگے تھے اور آپ کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھیں جس کی وجہ سے مجھے لگا آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اور پیچھے شمار کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے بھی شرمندہ ہو کر شوہر سے معافی مانگی اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کا ساتھ دوں گی جب تک آپ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ 2 دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، میرا شوہر بالکل صحت یاب ہو گیا اور ہم ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم کی اپنے جذبات کو سائڈ میں رکھ کر حقائق ڈھونڈنے کی بجائے سوچنا چاہیے۔ ضروری نہیں جو ہم دیکھ اور سوچ رہے ہیں وہی سچ ہو۔ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں کئی گھر برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سوچنے سمجھنے اور وقت پر فیصلہ صحیح کرنے کی ہمت دے اور توفیق دے، کیونکہ وہی ہے جو ہم سب کو برے حالات سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔